یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ نہایت دغل اور نہایت فریب کے ساتھ یہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور سلفی کہتے ہیں اپنا رشتہ زمانہ سلف سے جوڑتے ہیں، حالانکہ غیر مقلدیت بحیثیت ایک فکری مدرسہ، ایک مذہب اور خاص عقیدے کے اعتبار سے جو ان کا موجودہ عقیدہ ہے، جو موجودہ مذہب ہے، جو موجودہ مسلک ہے، اس کے اعتبار سے اس کا وجود پوری اسلام کی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا۔ جس طریقے سے قادیانیت اور بریلویت یہ بھی دو عظیم فتنے تھے اور ہمارے اکابر نے ان کا بھی ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، جس طریقے سے بریلویت اور قادیانیت برطانوی دور کی پیداوار ہے اور انگریزوں کی یہ دین ہے، یہ دونوں کی دونوں جماعتیں انگریزوں نے پیدا کی تھی۔ بالکل اسی طریقے پر غیر مقلدیت کے نام سے اور عدم تقلید کے عنوان سے جو فتنہ ابھرا، یہ اسلام کی تاریخ میں برطانوی دور سے پہلے کہیں اس کا وجود ہی نہیں۔ یہ اپنا رشتہ اسلاف سے جوڑتے ہیں کہ ہمارا وجود اس زمانے سے، جس زمانے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا میں تشریف لائے اور ایک صاحب کو جو دیش آیا، انہوں نے اپنی کتاب ضمیر کا بحران نامی ایک کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں رئیس احمد ندوی، یہ کتاب دان سلفیہ بنارس سے چھپی ہے۔ انہوں نے نہایت جوشیدہ انداز میں، بہت ہی پرجوش انداز میں لکھا کہ ہمارا وجود اس وقت ہے جب سے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے، جب کہ نہ کتاب اللہ کا وجود تھا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا، اس زمانے سے ہم نے کہا کہ ہمارا وجود ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چونکہ ہمارا اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سارے انبیاء کی تعلیمات، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی انبیاء میں سے ایک نبی تھے، تو گویا ہمارا وجود اس وقت ہے جب سے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے۔ تو عام طور پر ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارا وجود اس وقت ہے جب سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا وجود ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا وجود قدیم سے ہے تو جتنے بھی قدیم فرقے ہیں، شیعہ ہوں، خوارج ہوں، معتزلہ ہوں، ان کا وجود قدیم زمانے سے ہے، تو سب کے کچھ نہ کچھ آثار ہیں جو ان کے وجود کو بتلانے والے ہیں۔ شیعوں کی کتابیں رہیں، شیعوں کے علماء رہے، شیعوں کے مدرسے رہے، شیعوں کے مسجدیں رہیں، معتزلہ کا ایک دور گزرا، ان کی کتابیں موجود ہیں، کتابوں میں ان کا ذکر ہے، خوارج کا وجود رہا۔ تو جو جماعتیں قدیم زمانے سے رہی ہیں، ان کے آثار، ان کے وجود کو بتلانے والی چیزیں دنیا کے سامنے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ان کا وجود رہا ہے۔ لیکن یہ غیر مقلدیت اپنے اس مخصوص فکر کے ساتھ، مخصوص عقیدے کے ساتھ، اس کا کوئی وجود اسلام کی تاریخ میں نہیں رہا۔ اس کو آپ نوٹ کیجیے، یہ جدید بدعت ہے جو دور برطانیہ کی پیداوار ہے۔ برطانوی دور سے پہلے کہیں پر بھی کسی غیر مقلدیت
یا یہ اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث نام کا یا سلفی نام کا کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی کتاب، حتیٰ کہ کوئی ان کا قاعدہ بغدادی بھی نہیں ہے. نماز کی ایک کتاب نہیں، طہارت کے مسائل بیان کرنے والی دور برطانیہ سے پہلے ایک کتاب ان کی نہیں، ایک مدرسہ ان کا نہیں. ہم نے ہندوستان کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر گشت کر کے یہ دعویٰ کیا، یہ چیلنج کیا کہ پیش کر دو دور برطانیہ سے پہلے تمہارا کوئی مدرسہ رہا ہو ہندوستان کے اندر یا ہندوستان کے باہر، ایک کتاب پیش کرو، ایک مسجد بتلاؤ، یہ مسجد اہل حدیث کہلائی. ہاں، جب استعمار آیا، انگریز آیا، تو اس نے مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کو کمزور کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی طاقت کو بکھیرنے کے لیے اس نے کچھ چالیں کی، کچھ اپنے میں سے کچھ لوگوں کو پیدا کیا. اس نے قادیانیت کے نام سے ایک فرقہ پیدا کیا، بریلویت کے نام سے ایک فرقہ پیدا کیا. بالکل اسی طریقے سے اس نے غیر مقلدیت کے عنوان سے ایک فرقہ پیدا کیا اور اچھا عنوان دیا کہ ہم لوگ موحد ہیں. یہ بھی برطانیہ کی چال تھی. یہ پہلے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے تھے، یہ اپنے آپ کو یہ سلفی نہیں کہتے تھے. اگر ان کی کتابیں آپ دیکھیے جو شروع زمانے کے اندر لکھی گئی ہیں تو کہیں بھی انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا ہے. ہم موحد لوگ، یہ ان کے الفاظ ہوا کرتے تھے، ہم ایک اللہ ایک رسول کے ماننے والے لوگ، کہیں انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی غیر مقلد انکار نہیں کر سکتا کہ دور برطانیہ سے پہلے ان کا کہیں کوئی وجود نہیں تھا بحیثیت ایک فرقہ کے. برطانیہ کا دور آیا اور انگریزوں نے سازش کر کے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ان کو پیدا کیا. اور عجیب بات ہے کہ جب ان کا وجود ہوا تو انگریزوں کو ایک شخص مل گیا عبدالحق بنارسی کے نام سے. یہ عبدالحق بنارسی، یہ سمجھ لیجئے کہ دور اول کا ابن سبا تھا. جس طریقے سے عبداللہ ابن سبا نے اسلام کا لبادہ پہن کر کے تھا منافق یہود اور داخل ہوا اسلام کے اندر اور شریعت کی ترویج پیدا کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط اور نہایت غلط قسم کے عقیدے اس نے مسلمانوں کے اندر رائج کیے اور ایک فتنہ اور فساد کا دروازہ کھلا. اسی طریقے سے یہ اس زمانے کا عبداللہ ابن سبا تھا عبدالحق بنارسی. عبدالحق بنارسی شروع میں جو تحریک شہیدین کہلاتی ہے، حضرت سید احمد شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید اسماعیل شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تحریک جہاد تھی یہ شخص ان کے ساتھ ہو گیا. مقصد یہ تھا کہ حضرت کی تحریک میں شامل ہو جانے کے بعد عام مسلمانوں کا اعتماد حاصل ہو جائے گا. مگر یہ تھا بالکل شیعی ذہن رکھنے والا انسان. بلکہ یہ کہا جائے کہ شیعہ تھا تو غلط نہیں ہے. اسی کا مقولہ ہے، مشہور قول ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کر کے معاذ اللہ مرتد ہو گئی تھی. اگر انہوں نے توبہ نہ کیا اور ان کا توبہ ثابت نہ ہوا اور بغیر توبہ کی وہ مری
تو وہ جہنم کے اندر جائیں گی معاذ اللہ۔